اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام فیملی چینل ممبرس کو جو مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید قوی ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ کل شاید محرم کی پہلی تاریخ شب محرم ہو جائے گی، فرسٹ کی، تو انشاءاللہ کل سے ہم کربلا کے موضوع کے اوپر اور امام حسین علیہ السلام کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ جلدی سے ختم ہو جائے۔ اگر اس میں ٹائم پیریڈ ہمیشہ کی طرح زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں بس پروگرام کو۔ باقی میری خاموشی کو آپ لوگ جانتے ہیں، وہ کر دیجیے گا۔ مجھے 4000 میل کے سفر پہ میں چلا تھا۔ 4000 میل میں سے میں نے سمجھے کہ 3300 مائل کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اب 700 مائل رہ گئے ہیں۔ اب امید ہے کہ یہ آپ لوگوں نے جلد از جلد اس کو پورا کرنا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ آج ہم نے برہان فطرت پہ بات کرنی ہے۔ یہ برہان احتیاط کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس طرح کہ ہر چیز اپنی جگہ محدود ہے، اور ان سب کا تعلق و ربط ایک لامحدود ذات سے ہے۔ ہر شخص اور ہر موجود اپنے ذاتی ارادے کے تابع نہیں ہے، نہ اپنے ارادے سے آیا ہے اور نہ اپنے ارادے سے اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، بلکہ اسے لایا اور لے جایا جاتا ہے۔ نطفہ ٹھہرنے سے لے کر شکم مادر سے باہر آنا، بڑا، جوان اور بوڑھا ہونا، وہ مراحل ہیں جو انسان اپنے اختیار سے طے نہیں کرتا۔ میں خود آیا نہیں ہوں تاکہ خود یہاں سے چلا جاؤں، بلکہ جو مجھے یہاں لایا ہے وہی مجھے لے جائے گا۔ اس جگہ انسان کے ارادے کا سلب ہونا دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اپنے ارادے سے مجھے یہاں لایا ہے اور اپنے ارادے سے ہی مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جائے گا۔ اگر وہ وجود میں آنے کے لیے کسی اور کی محتاج نہیں ہے تو جسے ہم نے محتاج کہا تھا، اس کا غیر محتاج ہونا لازم آئے گا۔ چنانچہ محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ غیر محتاج ہونا بھی قابل تصور نہیں ہے۔ اب ہے برہان و امکان، ذرے کہکشاؤں تک کل کائنات دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یہ ازل سے موجود ہے اور کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اسے علم الکلام میں واجب الوجود کہا جاتا ہے کہ یہ بذات خود موجود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کائنات بذات خود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اسے وجود دینے والے سے وجود ملا ہے۔ اس طرح وجود ان دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ کائنات اگر بذات خود موجود ہے تو یہ ازلی ہے، اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ سائنسی طور پر تو مسلم ہو گیا کہ کائنات ازلی نہیں ہے، یہ عدم سے وجود میں آئی ہے۔ بس یہ کائنات کسی وجود دینے والے سے وجود میں آئی ہے۔ دین کی پیدائش کے محرکات۔ الہادی نظریہ رکھنے والے دین کو انسان کا اپنا پیدا کردہ وہم قرار دیتے ہیں، ان نظریات کو بیان کرتے ہیں، پھر ان پر تبصرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، خوف، وقتاً فوقتاً رونما ہونے والے قدرتی حادثات کا خوف۔ ول ڈیورنٹ کہتے ہیں کسی کو معبود بنانے کی اصل وجہ موت کا خوف ہے۔ ابتدائی انسان کو طبیعی موت بہت کم آتی ہے، بیشتر حادثات اور بیماریوں کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے۔ اس لیے ابتدائی سادہ لو انسان یہ نہ سمجھ سکے کہ موت ایک طبعی چیز ہے، بلکہ اسے مافوق طبیعت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً رونما ہونے والے حادثات کے عوامل اس وقت کا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، نہ ہی ان کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس طرح ایک معبود فرض کر لیا کہ وہ ان کی مدد کرے، اور مدد ملنے کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی پوجا کریں۔ اس کے بعد برٹرینڈ رسل نے اس کی مزید تشریح کی اور کہا کہ دین کی پیدائش کے 3 اسباب ہیں۔ الف، حادثات کا خوف، جیسے بادل کی گرج،
بجلی کی چمک، زلزلہ، سیلاب وغیرہ جن سے کبھی نقصانات ہوتے ہیں، کبھی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، بے آپس کی لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے اٹھنے والے نقصانات۔ نمبر جیم، جنسی خواہشات سے سرزد ہونے والی خلاف ورزیوں کے خوف کی وجہ سے۔ ان وجوہات سے پناہ طلب کرنے کی خواہش نے دین کا تصور جنم دیا۔ اب ان سب چیزوں کے جوابات جو ہم ان مفروضات کے جو بیان کیے، ان کے چند جواب یہ ہیں کہ اول تو یہ صرف مفروضے اور ظن و تخمینے ہیں جو علمی شواہد پر مبنی نہیں ہے۔ نمبر دو، ایسے مفروضے ہیں کہ ان باتوں کے بارے میں قائم کیے جاتے ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں، لیکن ان کی کوئی بنیادی توجہ نہیں ہے، جیسے بعض چیزوں اور عدد 13 کی نحوست وغیرہ جن کے بارے میں مختلف اقوام میں مختلف بدشگونیاں مشہور ہیں۔ ان بدشگونیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ یہ کہاں سے پیدا ہوئیں، لیکن جن باتوں کی جڑیں انسانی فطرت میں پھیلی ہوئی ہیں اور علم و منطق پر مبنی مضبوط دلائل موجود ہیں، ان کے بارے میں مفروضے قائم نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خوف کی وجہ سے خدا کا تصور وجود میں نہیں آیا، بلکہ خدا کی وجہ سے خوف آتا ہے، یعنی خدا کی نافرمانی سے خوف آتا ہے۔ نمبر دو، جہالت، قانون طبیعت کے تحت رونما ہونے والے حوادث کی طبعی توجہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا تصور وجود میں آیا۔ مثلا جب زلزلے کی وجہ سے اور سبب معلوم نہ تھا تو سمجھا گیا کہ کوئی طاقت ہے جو اتنی بڑی زمین کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ جب بادلوں سے پانی برسا تو معلوم نہیں تھا کہ بادلوں سے پانی کیسے آتا ہے، تو یہ سمجھا گیا کہ کوئی ذات ہے جو بادلوں سے پانی برساتی ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ سائنس ان حادثات کی نسبت مادی علل و اسباب سے دیتی ہے، جبکہ اہل دین ان علل و اسباب سے واقف نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی طاقت سے نسبت دیتے ہیں جسے وہ اللہ اور معبود بناتے ہیں۔ ایک مثال یہ دینا چاہوں گا کہ جب انسان کو پتہ نہ چلا کہ روئے زمین پر روح یعنی حیات کہاں سے آئی، جبکہ حیات کا سرچشمہ حیات ہوتی ہے، تو اس مجہول کی جگہ کچھ لوگوں نے اللہ کو رکھ دیا۔ مجہول کا میں نے بتایا تھا نا کہ جیسے پین میرا ہے تو تلاش کرنے والا پوشیدہ کو، اس مجہول کی جگہ کچھ لوگوں نے اللہ کو رکھ دیا۔ اس کے بارے میں ملحدین کے یہ نظریات خود جہالت پر مبنی ہے۔ ملحدین کو سرے سے علم ہی نہیں ہے کہ دین والے طبعی قانون اور اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کسی تضاد کے قائل نہیں ہیں۔ دین والے اللہ کو قانون طبیعت کی جگہ نہیں رکھتے، بلکہ طولاً دونوں کے قائل ہیں۔ اللہ کو خالق طبیعت، کائنات کا قانون ساز، نظام دہندہ، علت العلل اور مسبب الاسباب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سبب بنانے والا سمجھتے ہیں، نہ یہ کہ اللہ کی جگہ سبب کو رکھتے ہیں کہ سبب کے انکشاف سے اللہ بے نیاز ہوا جائے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ چیزیں اسباب کے ذریعے ہی جاری کی جائیں، پھر ہر چیز کا سبب پیدا کیا۔ دین والے سبب کی جگہ اللہ نہیں رکھتے، بلکہ علت و سبب کے کامل نظام کائنات سے اللہ کے وجود کی دلیل قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، استحصال۔ بعض ملحدین کہتے ہیں کہ سرمایہ داروں اور مفاد پرستوں نے غریبوں کا استحصال کرنے کے لیے مذہب اختراع کیا ہے۔ سرمایہ دار جب غلاموں، مزاروں اور مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں اور وہ سرمایہ داروں کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، تو سرمایہ داروں نے مذہب کے تصورات ایجاد کر کے انہیں صبر اور محنت و مشقت قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ اس مقام پر لیلن کہتے ہیں کہ دین قوموں کے لیے افیون ہے، نشہ ہے۔ اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ یہ نظریہ مارکسزم کے اس مشہور نظریے پر مبنی ہے کہ تمام نظریات اقتصادی عوامل کی پیداوار ہیں۔ وہ اس طرف سرے سے متوجہ نہیں ہوئے کہ یہ ان کا یہی نظریہ بقول ان کے اس وقت کے اقتصادی عوامل کی پیداوار ہے، اور عوامل
بدلتے رہتے ہیں. انہیں سکون و دوام اور عینیت حاصل نہیں ہے، یعنی پوشیدہ صفت حاصل نہیں ہے. اسی طرح ان کے اس نظریے کی بھی عینیت نہیں ہے اور یہ بدل گیا. اس قسم کے تمام توہمات کا صریحاً جواب قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے کسی بستی کی طرف کسی تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے مراعات یافتہ عیاش لوگ کہتے تھے جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور انہی کی پیروی کرتے رہے. تو یہ سورہ سبا اور سورہ زخرف میں ہے. ان آیات میں تمام انبیاء کے بارے میں بلا استثناء یہ فرمایا کہ انبیاء کی دعوت عیش پرستوں اور سرمایہ داروں نے مسترد کر دی ہے. درج ذیل آیت میں فرمایا کہ دعوت انبیاء کی غریبوں نے پذیرائی کی ہے. قدیم ترین نبی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، کلام پاک کی آیت ہے کہ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے ادنا درجے کے لوگ سطحی سوچ سے تمہاری پیروی کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس سے تم میں ہم پر فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہم تو تمہیں کاذب خیال کرتے ہیں، جھوٹا خیال کرتے ہیں. نمبر 4 میراث گزشتگان کہ جو پچھلے چھوڑ جاتے ہیں. دین گزشتہ نسلوں کی میراث ہے، دین گزشتہ نسلوں کی میراث ہے، یعنی اس وقت لوگوں کے پاس جو دینی عقائد ہیں وہ قدیم انسانوں سے نئی نسلوں کو منتقل ہوئے ہیں. اس کا جواب اس نظریے نے یہ نہیں بتایا کہ دین کی پیدائش کا سبب کیا ہے، بلکہ یہ بتایا کہ دین قدیم انسانوں کے پاس تھا. اس سے اگر کوئی بات ثابت ہوتی تو یہ کہ دین انسان کے وجود کے ساتھ ساتھ رہا ہے اور یہ انسان کا لازمہ ہے. بس دین فطرت کا تقاضا ہے، دینی اخلاق کی ضرورت. سب کو علم ہے کہ انسان میں مضاد قوتیں موجود ہیں جیسے شہوت، غصہ اور عقل. سب سے پہلے انسان میں خواہشات وجود میں آتی ہیں. چنانچہ انسان ابھی ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو غذا کی خواہش ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو غصہ اس پر غالب آتا ہے جس کا وہ گریہ کر کے اظہار کرتا ہے. یہ دونوں قوتیں انسان میں پروان چڑھتی ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور سن بلوغ پہنچنے پر اس میں عقل آ جاتی ہے. چنانچہ عقل کی قوت خواہشات کی قوت کے بعد آتی ہے. یہاں پہنچ کر دونوں قوتیں انسانی نفس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں. اگر خواہشات غالب آ جائیں تو انسان حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے، اگر عقل غالب ہو جائے تو انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے. ان دونوں مضاد قوتوں کے درمیان کھڑے انسان کو عقل کے تقاضوں کی طرف لے جانے کی قوت مذہب فراہم کرتا ہے، اور اللہ اور آخرت کی سزا و جزا پر ایمان طاقتور ترین محرک ہے. تمام انسان بخوبی جانتے ہیں امانت، عدالت، عفت، سچائی، وفا بعہد میں خوبی ہے. انسان کو ان قدروں کا مالک ہونا چاہیے، جبکہ خیانت، جھوٹ، عہد توڑنا، ظلم بری ہیں. دین ہی انسان میں اچھی باتوں کی ترغیب اور بری باتوں سے دوری اختیار کرنے کا محرک ہے. دین نفسیاتی ضرورت ہے. انسان کی روح آرزوؤں کی دوڑ میں محدودیت پر اکتفا نہیں کرتی، حتیٰ کہ آرزو پوری ہو جائے تو بھی یہ دوڑ نہیں رکتی، بلکہ مزید کی خواہش برقرار رہتی ہے. کسی چیز کے حصول سے پہلے اس کا بڑا شوق ہوتا ہے، مگر حصول کے بعد اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے. شوق ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ مزید کسی چیز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح شوق کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور کسی ختم ہونے والی چیز کا شوق باقی نہیں رہتا کہ ختم ہو چکی ہے وہ. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محدود انسان اور محدود چیز انسان کو اطمینان اور سکون نہیں دے سکتی. لہذا انسان کو لامحدود اور نہ ختم ہونے والی بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ اسے اطمینان اور سکون
ملے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، کہ جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایمان اور معاشرہ، انسان اپنے ہم نوعوں کے ساتھ، یعنی اپنے انسانوں کے ساتھ، ہم نوعوں کے ساتھ اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اپنی نسلوں کے ساتھ۔ وہ اپنے لوازم حیات میں دوسروں کا محتاج ہے، چونکہ یہ سب کو کفایت کی حد تک میسر نہیں ہوتے۔ جس طرح سانس لینے کے لیے ہوا سب کو کفایت کی حد تک میسر ہوتی ہے، دوسری طرف ضرورت اور لالچ انسان کو مفادات کے حصول میں اقدام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس سے اجتماعی عدالت کی ضرورت سامنے آتی ہے، ورنہ معاشرے میں ناقابل تلافی فساد ہوتا ہے۔ اجتماعی عدالت قانون کے سائے میں فراہم ہو سکتی ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون کون بنائے گا؟ کہا جاتا ہے قانون بنانے کا کام پارلیمنٹ انجام دے سکتی ہے، جیسا کہ آج کل مروج ہے، مگر پارلیمنٹ سے کام نہیں ہو سکتا۔ اس کی چند وجوہات کیا ہیں کہ نمبر 1 کہ پارلیمنٹ کے اراکین خواہ جاگیردار ہوں یا سرمایہ دار، ان کے اپنے رجحانات، اپنی ٹینڈنسیز اور اپنے مفادات ہوتے ہیں جو دوسروں سے مختلف ہیں۔ چنانچہ سب کے مشاہدے میں ہے کہ یہاں بننے والے قوانین ان رجحانات سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، پارلیمنٹ کے ممبرز میں علمی فکری صلاحیت نہیں ہوتی، چونکہ ان کے پارلیمنٹ کے ممبر بننے کے عوامل غیر علمی و فکری ہوتے ہیں، جیسے جماعتی، قبائلی، نژادی اور دیگر اثر و رسوخ کی بنیاد پر یہ لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں۔ نمبر 3، پارلیمنٹ کے ممبران حکومت، جماعت اور ووٹرز کے دباؤ میں ہوتے ہیں۔ وہ سب کے لیے عدالت پر مبنی قانون نہیں بنا سکتے۔ نمبر 4، اگر ہم مذکورہ بالا باتوں سے درگزر بھی کریں، پھر بھی کسی ملک کی پارلیمنٹ اپنے ملکی مفادات کے تحت قانون بنائے گی، تمام معاشروں کے لیے یکساں عدل و انصاف کا قانون نہیں بنا سکتی۔ چنانچہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ امریکہ کو ویتنام، مشرق وسطیٰ کے وحشیانہ قتل عام اور دنیا کے دیگر ملکوں میں جرائم کے ارتکاب کی سزا دی جا سکے، جبکہ اپنے ملک میں واٹر گیٹ جیسی غیر اہم خلاف ورزی پر امریکہ کے صدر کو سزا ملتی ہے اور اسے گھر جانا پڑتا ہے۔ نمبر 5، بفرض محال انسان اگر تمام انسانوں کے لیے عدل و انصاف فراہم کرنے کا قانون بنا بھی لے تو اس قانون کی خواہشات کے مارے معاشروں میں نافذ کرنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، جیسی ضمانت خدائی قانون میں موجود ہے۔ نمبر 6، اس قسم کے قانون کے نفاذ کے لیے ظاہری کردار کی نگرانی ہو سکتی ہے، لیکن نفسیاتی اور اخلاقی اوصاف اور انسانی قدروں پر مشتمل تہذیب و تربیت کی نگرانی ان قوانین میں سے نہیں ہے۔ لہذا قانون بنانے والا عالم اسرار اور خالق بشر ہو سکتا ہے، اور اس قانون کا نفاذ متقی، متدین، عادل افراد کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا ثابت غیر متغیر دین ایک متغیر انسان کی قانونی ضروریات پوری کر سکتا ہے؟ کچھ کم علم لوگوں کا خیال ہے کہ دین صرف اپنے خاص زمانے کے لیے قابل نفاذ ہے، ہر زمانے کے لیے نہیں ہے، چونکہ دینی احکام ثابت ہیں اور قابل تغیر نہیں ہیں، جبکہ انسان تحول و تغیر کے زد میں ہے۔ زمان و مکان کے اعتبار سے حالات بدلتے رہتے ہیں، لہذا دونوں کو ثابت ہونا چاہیے یا دونوں کو متغیر۔ ایک ثابت کا متغیر کے ساتھ کیا جوڑ؟ فقیہ بزرگ حضرت آیت اللہ محسنی دام ظلہ اپنی کتاب مباحث علمی و دینی میں اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہاں ذکر کرتے ہیں، اور جواب کے جو ہیں وہ 2 حصے ہیں کہ نمبر 1 کہ انسان کی طبیعت و نفسیات کے اہم ترین حالات ثابت اور غیر متغیر ہیں۔ نمبر 2، اسلامی احکام قوانین کا ایک اہم حصہ متغیر اور متحرک ہے، لہٰذا اسلام کے ثابت احکام انسان کی ثابت شکوں اور متغیر احکام انسان کے متغیر حالات کے لیے ہیں۔ اب نمبر 11 ہے کہ ثابت قوانین۔ اب انسان کے لیے بہت سے خصائل اور فطری تقاضے ثابت اور لا یتغیر ہیں۔ چند مثالیں پیش کرتے ہیں، جیسے کہ انسان اپنی اولاد، والدین اور رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، بھوک اور پیاس کی صورت میں کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت کا احساس کرتا ہے، دوست کے ساتھ محبت اور دشمن کے ساتھ عداوت کرتا ہے،
احسان کی وجہ سے محبت اور برائی کی وجہ سے عداوت رکھتا ہے۔ سالم انسان ازدواج کی خواہش رکھتا ہے، زن و شوہر اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، جمال پرست ہوتا ہے، حب ذات، جذب منفعت اور دفع ضرر انسان کی جبلت میں ہے۔ انسان کسی ضرورت کے تحت ہی قتل اور ظلم کا اقدام کرتا ہے۔ جب تک کوئی معنی نہ ہو اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑتا۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام مادی وسائل فراہم ہوں، خواہش ہوتی ہے کہ سب اس کا احترام کریں اور اس کی تذلیل نہ کریں، خواہش ہوتی ہے محتاج، مریض، مظلوم بدنام نہ ہوں، لوگ اس کے فرما بردار ہوں، سرداری ملے۔ غالباً اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں کے مال و عزت پر تجاوز کرتا ہے۔ مناسب موقع پر ریاکاری بری نہیں لگتی، علم و کمال پسند کرتا ہے، اسے پسند نہیں کہ اسے جاہل اور عیبدار کہا جائے۔ انسان خود پسندی اور خود خواہی کا شکار ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس کی عقلی قوت بہت زیادہ ہو۔ غالباً لالچی، بخیل ہوتا ہے، کبھی سخی اور قناعت پسند ہوتا ہے، دوسروں پر برتری کا خواہش مند ہوتا ہے، موت اور نابودی کو سخت ناپسند کرتا ہے، مگر بعض نادر حالات میں موت قبول کرتا ہے۔ اپنی صحت اور نفسیاتی سکون کا خواہاں ہوتا ہے، گندگی اور غلاظت سے نفرت ہوتی ہے، بغیر زحمت کے منافع پسند کرتا ہے، سردی اور گرمی سے متاثر ہوتا ہے، نیند کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کا طریقہ تولید تبدیل نہیں ہوتا، سنگین بوجھ اٹھانے سے تھک جاتا ہے، کوئی بچہ دانت اور داڑھی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی بچہ کئی سال ماں کے شکم میں نہیں رہتا، نہ ہی چند روز میں پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح بیسیوں دیگر باتیں ہیں جو ابتدائی انسان سے لے کر آج تک کے انسان میں ثابت اور لا یتغیر ہیں۔ البتہ مذکورہ چیزوں کی کیفیت میں تغیر و تبدل آتا ہے، کھانے پینے، لباس کی کیفیت، سفری وسائل میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، تاہم ان تبدیلیوں کا تعلق اس کے عارضی ماحول سے ہے، خود انسانی طبیعت سے نہیں ہے۔ مثلاً اپنا دفاع کرنا انسان کا ایک طبیعی امر ہے، خواہ اپنے ہاتھوں سے ہو یا ایٹمی ہتھیار سے۔ نمبر 2، متحرک قوانین۔ احکام و قوانین اسلامی کی دو قسمیں ہیں، اولی اور ثانوی۔ احکام میں اولی قوانین وہ ہیں کہ جو بذات خود موضوع سے متعلق ہیں اور اس موضوع پر ہونے والے عارضی حالات سے قطع نظر، جیسے شراب بذات خود حرام ہے۔ نمبر 2، ثانوی قوانین اس موضوع پر ہونے والے عارضی حالات سے متعلق ہیں، جیسے اگر شراب پینے پر زندگی کا بچنا موقوف ہے تو حلال ہے۔ اس طرح متحرک قوانین کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ثانوی قوانین کے جن کی تعریف کا ذکر ہو گیا کہ عارضی حالات کے مطابق مترتب ہونے والے قوانین کو ثانوی قوانین کہیں گے۔ وہ عارضی حالات جن کی وجہ سے قانون اور حکم بدل جاتا ہے حسب ذیل ہیں۔ اضطراری حالت میں بہت سی حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ فرمایا، حالانکہ اللہ نے جن چیزوں کو اضطراری حالت کے سوا تم پر حرام قرار دیا ہے اس کی تفصیل اس نے تمہیں بتا دی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 119۔ اثر و حرج۔ ایک واجب عمل انجام دینے میں معمول سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے تو وہ حکم اٹھ جاتا ہے۔ غسل کرنے میں اثر و حرج اور مشقت ہے تو غسل کا حکم اٹھ جاتا ہے اور اس کی جگہ تیمم کا حکم آتا ہے کہ جیسے بندہ کوئی بہت زخمی ہے اور کئی جگہ سے زخمی ہے تو وہ نہا نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے وہ تیمم کا حکم آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تقیہ، جان و مال کو خطرہ ہونے کی صورت میں بھی قانون میں لچک آ جاتی ہے۔ فرمایا، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو
تو تم تقیہ کر سکتے ہو کہ چھپا سکتے ہو کہ کہیں پہ کوئی ہندو مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ جو ہے نا کھڑے ہیں اور انہوں نے گاڑی روک لی ہے کہ تمام مسلمان ہوتے ہیں، تو وہی مسلمان اس وقت یہ کہہ کہ بھئی میں ہندو ہوں اور اپنا نام ہندو والا بتا دے۔ یہ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، اور یہاں پہ کوئی اگر ہندو پھنس جائے تو وہ کہہ کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ صورتحال کہلاتی ہے تقیہ۔ ضرر، کسی کو کسی چیز سے ضرر پہنچتا ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ مثلا اسلامی قوانین کے تحت انسان اپنے مال کا مالک ہے، لیکن اس مال سے کسی کو ضرر پہنچتا ہے تو ملکیت کا حق سلب ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی کے اسلام میں نہ ضرر اٹھانا ہے نہ ضرر کا پہنچانا ہے، یعنی ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس سے ضرر اٹھانا یا پہنچانا پڑے۔ جبر و اکراہ، کسی کی طرف مجبور کیے جانے کی صورت میں بھی حکم بدلتا ہے۔ بیماری اور سفر میں روزے کا حکم بدلتا ہے، خوف میں حکم بدلتا ہے، عاجز عمل انجام دینے سے عاجز رہ جائے تو حکم بدلتا ہے، جہالت نہ جاننے سے حکم اٹھ جاتا ہے، اگر نہ جاننا کوتاہی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ ممکن ہونے کی وجہ سے ہو، جسے جاہل قاصر کہتے ہیں۔ دوسرا، نظر اور قسم اور عہد کے ذریعے ایک جدید حکم دیا گیا ہے۔ دو حکموں میں تزاحم، ٹکراؤ کی وجہ سے بہت سے احکام بدل جاتے ہیں۔ کسی کے مال پر بلا اجازت تصرف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی مومن کی جان بچانا اس تصرف پر موقوف ہو تو جائز ہے۔ جامع شرائط مکلف موجود نہ ہونے کی وجہ سے واجب کفائی عینی میں بدل جاتا ہے۔ اگر کوئی ولی نہیں ہے اور وہ واجب کفائی کسی اور کو جو ہے وہ ولی بنا دیتا ہے تو وہ اس کی اولاد کا فیصلہ کر سکتا ہے، تو یہاں تبدیلی آ سکتی ہے۔ دیگر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں، البتہ جب عارضی حالت ختم ہو جاتی ہے تو حکم اولی واپس آ جاتا ہے۔ کہ جس طرح کرفیو لگا 2 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے لیے سب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، تو اس کا مقصد یہ کہ روڈ پہ کسی نے نہیں نکلنا ہے، خطرہ ہے، لیکن جیسے ہی کرفیو اٹھتا ہے آپ لوگ گھروں سے واپس باہر آ جاتے ہیں۔ دوسری قسم متحرک قوانین کی یہ ہے کہ کسی موضوع کے بارے میں شریعت خاموش ہے، اسے فقہا منطقۃ الفراق کا نام دیتے ہیں، جہاں انسان خود اجتماعی طور پر شورا کے ذریعے یا انفرادی طور پر قانون بنانے میں آزاد ہیں، جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں۔ ان میں دیگر اسلامی قوانین سے تصادم نہ ہونے کی صورت میں انسان خود قانون بنا سکتے ہیں۔ تیسری قسم متحرک قوانین کی تیسری قسم یہ ہے کہ حکومت اسلامی میں حاکم ملکی مصلحت کے تحت فقیہ اسلامی کے دائرے میں رہ کر ہنگامی قانون نافذ کر سکتا ہے، اور کبھی بعض دیگر اسلامی قوانین کو وقتی طور پر متوقف کر دیا جاتا ہے، موقوف کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ سننے والوں پر اور میرے احباب پر واضح ہو گیا ہوگا کہ اسلامی شریعت کس طرح ہر زمانے کے تقاضے پورے کرتی ہے اور ہر عصر کا ایک جامع اور قابل عمل نظام فراہم کرتی ہے۔ اب ایمان کے اثرات، اس انسان کے ایمان کے اثرات کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اس سے سکون اور تسلی میسر آتی ہے، اور عالم خلقت اور وجود کے بارے میں بہتر توجہ ملتی ہے۔ یہ کائنات بلا وجہ وجود میں نہیں آئی، اس کا کوئی ہدف ہے، اس میں ارتقاء اور سعادت ہے۔ انسان محض ایک بے مقصد کیڑا اور نیچر کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ تو ایمان انسان کو مقصد و راز زندگی عنایت کرتا ہے، اسی طرح اس کی زندگی پر امید ہو جاتی ہے، جبکہ ایمان کے بغیر انسان نیچر کے ہاتھوں ایک بے مقصد کھلونا ہے۔ ایمان سے زندگی لذیذ اور تلخی دور ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ انسان اپنے وجود کے تمام زاویوں سے ماورا ایک شعور رکھتا ہے۔ یہ شعور اپنے خالق سے مانوس ہوتا ہے۔ جس ہستی نے اس کی ساخت و باخت کی تاریں جوڑی ہیں، اس کا جس قدر قرب حاصل ہو اسی قدر اس کے شعور کو سکون و سرور ملتا ہے، اور اس سے جدائی اور دوری کی صورت میں یہ بے سکون ہو جاتا ہے، خواہ دنیا کی ساری دولت اور حکومت سے میسر آ جائے۔ اس سے یہ نقطہ بھی
سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، اس لیے اس دنیا کی ریل پیل سے اس کا جی نہیں بھرتا، بلکہ وہ مزید بے سکون ہو جاتا ہے۔ اگر انسان صرف اس دنیاوی زندگی کے لیے پیدا ہوا ہوتا تو اس دنیا کی رعنائیوں سے اسے اس طرح سکون ملنا چاہیے تھا جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ ایمان روح کی روشنی ہے جس سے اسے بہت سے حقائق نظر آتے ہیں، جبکہ وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا ایک بے مقصد تاریکی میں سرگرداں رہتا ہے۔ ایمان سے زندگی پر امید ہوتی ہے اور اپنی کوششوں اور اعمال کا نتیجہ دیکھنے کی امید میں ہوتا ہے، جس طرح ایک طالب علم اپنی محنتوں کا نتیجہ دیکھنے کی امید کی شیرینی میں اچھا وقت گزارتا ہے۔ ایمان کے مثبت اثرات میں سے ایک اہم اثر لذت معنوی ہے۔ لذت کی دو قسمیں ہیں، لذت مادی جو اپنے حواس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جیسے آنکھ، دہن، کان وغیرہ کسی عضو سے مربوط لذت ہے۔ دوسری لذت کسی عضو سے نہیں بلکہ پورے وجود سے مربوط ہوتی ہے، جیسے کسی پر احسان کرنے اور کسی مہم میں کامیابی کی لذت، اور عبادت کی لذت بھی اسی قسم سے ہے جو تمام لذتوں سے زیادہ اہم ہے۔ مشہور جرمن فلاسفر کانٹ کہتے ہیں کہ دو چیزوں نے انسان کو تعجب سے دوچار کیا ہے، ایک ہمارے سروں کے اوپر ستاروں سے بھرا آسمان، دوسرے ہمارے باطن میں موجود ضمیر و وجدان۔ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اس کی قبر پر کندہ ہے۔ حوادث کا مقابلہ انسانی زندگی ہمیشہ کامیابیوں سے عبارت نہیں ہے، بعض اوقات ناکامیوں سے بھی دوچار ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی انسان مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ بقول اقبال، جوئے شیر و تیشو سنگے گراں ہے زندگی۔ ایسے حالات میں ایمان ہے جو اس کمزور انسان کو سہارا دیتا ہے، اور عبادت گزار بوڑھے کو عبادت میں جو سکون ملتا ہے وہ جوان کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ماہرین کا موقف درست ہے کہ اس زمانے میں نفسیاتی بے چینی پر مبنی امراض سب سے زیادہ ہیں۔ علم اور ایمان جدا کرنے کا ضرر ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ایمان علم کی روشنی میں لانا چاہیے۔ اگر علم کے بغیر ایمان ہو تو یہ نام نہاد مومن منافقین کا اعلی کار بن جاتا ہے، جیسا کہ صدر اسلام میں مدینے کے منافقین اور خوارج تھے، اور آج کے زمانے میں طالبان، القاعدہ اور داعش کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایمان کے بغیر علم نشئی کے ہاتھ میں تلوار اور چور کے ہاتھ میں چراغ کی مانند ہے۔ چنانچہ ایمان کے بغیر عالم، علم کے بغیر ایمان والے مختلف نہیں ہیں۔ جارج ہارٹن اعتراف کرتے ہیں کہ ایمان سے مراد دینی ایمان ہے، اور انسانی فن دین اور علم کا محتاج ہے۔ کہتے ہیں فن سے جمالیات ظہور پذیر ہوتی ہیں اور زندگی میں مسرت کا باعث بنتی ہیں۔ دین محبت پیدا کرتا ہے، علم حق، سچائی اور عقل کا باعث بنتا ہے، اور انسان ہوشمند بن جاتا ہے۔ ہمیں ان تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ علم اور ایمان ناقابل تفریق ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ چنانچہ علم و سائنس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان کی جگہ لے لے اور ہمیں زندگی کے اصل مقصد تک رسائی دے۔ نہ ایمان علم کی جگہ لے سکتا ہے، اور نہ علم کے بغیر ایمان سے ہم اپنے نفس اور دنیا پر حاکم قوانین کو پہچان سکتے ہیں۔ علم کے بغیر ایمان اندھی تقلید، تعصب اور خرافات ہیں، جیسا کہ ہم آج کل دہشت گردی دیکھ رہے ہیں کہ علم کے بغیر ایمان والے استعمار کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ انہیں شعور نہیں ہوتا کہ کس کے اشارے پر ناچ رہے ہیں۔ ایمان کے بغیر علم ایک درندے کے ہاتھ میں موجود طاقت کی طرح ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ مجھے بیل سے خوف آتا ہے کیونکہ اس کے پاس سینگ ہیں، عقل نہیں ہے۔ چنانچہ آج کے بے ایمان دانشمند اور کل کے بے علم ایماندار میں تھوڑا فرق ہے۔ کل کے فرعون اور آج کے استعمار میں فرق دیکھا جائے تو آج کا تعلیم یافتہ بے ایمان طاقتور استعمار کل کے جاہل ایماندار سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے۔ توجہ طلب بات ہے بہت۔ دو عبرتناک خطوط موصل عراق کے گورنر کو ہلاکو کی طرف سے
خط ملا جس میں لکھا تھا کہ موصل کا گورنر اگر جنگی ساز و سامان اور بغداد کے عظیم قلعے کی فتح کا وسیلہ اسے فراہم کرے تو وہ موصل کا محاصرہ ختم کر دے گا۔ اسی وقت اسے خلیفہ عباسی کا بھی ایک خط ملا جس میں لکھا تھا گورنر صاحب موصل کے اچھے فنکار خلیفہ کے ہاں بھیجیں تاکہ خلیفہ کی عیش و طرب کی محفل کی رونق دوبالا ہو جائے۔ کیا بات ہے، عجیب باتیں ہیں۔ بے علم ایمان نے خوارج، القاعدہ، داعش اور طالبان جیسے خونخوار پیدا کیے جو کسی بھی انسانی قدر سے آشنا نہیں ہے۔ بے ایمان علم نے دنیا کو آتشی بنا دیا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم، ہیروشیما پر ایٹمی حملہ، ویتنام اور مشرقی وسطی میں لاکھوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دینا وغیرہ ظلم کیا ہے پڑھے لکھے لوگوں نے۔ راز حیات، انسان اگر ایمان کی روح سے محروم ہے تو اس سے اگر سر حیات اور راز زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے کہ تو کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، کیوں آیا ہے، کس لیے زندہ ہے، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی میں پیش آنے والے نشیب و فریز کا کیا فلسفہ ہے، زندگی میں پیش آنے والے مصائب و آلام کس لیے، بیماریوں اور محرومیوں میں کیا راز ہے، مادی سوچ کے حامل انسان کے پاس کوئی توجیہ، کوئی جواز، کوئی فلسفہ اور کوئی راز موجود نہیں ہوگا۔ وہ بس یہ کہہ سکتا ہے میں طبیعت کے ہاتھوں ایک کھلونا ہوں، وہ مجھے درد دکھ دیتی ہے، بلا مقصد آیا ہوں، بے مقصد نابود ہو جاؤں گا، بے مقصد کیڑا ہوں، زندگی موت کا کوئی فلسفہ نہیں، ایمان کی قوت سے محروم کھوکھلا انسان، زندگی کی صحیح سمجھ نہ آنے کی وجہ سے، مادی لذتوں کی گندگی میں ملوث ہونے کی وجہ سے، زندگی کی ناملائم حالات سے دوچار ہونے کی وجہ سے اور مرنے کے بعد نابود ہونے کے تصور کی وجہ سے نفسیاتی اضطراب اور بے مقصد پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی، جو میں نے ابھی بتایا تھا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے گا وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، سورہ جن آیت نمبر 17۔ اس قسم کے لوگ یا تو منشیات کے ذریعے وقت گزارتے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں، جبکہ ایمانی قوت والے سکون اور اطمینان سے زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ مومن اپنی زندگی کا مقصد رکھتا ہے اور وہ ہے ارتقاء اور حصول کمال۔ اگر وہ مصائب و آلام سے دوچار ہوتا ہے تو بھی اس کے لیے آخرت کے مثبت اثرات ہیں۔ اگر کسی مقصد میں سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو بھی مطمئن ہوتا ہے، اسی میں اس کی مصلحت ہے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا، سورہ یونس آیت نمبر 98۔ آج سائنسی دنیا جس مرحلے میں ہے اس کے تحت دین مسترد نہیں ہو سکتا ہے۔ سائنس معترف ہے کہ نہ صرف دین سائنس کے دائرۂ کار میں آتا ہے بلکہ بعض سائنسی پیش رفتوں کے باوجود اور پیش رفتوں کی بنیاد پر سائنس دین سے معانقہ کرتی نظر آتی ہے، خصوصاً طبیعیاتی اور انسانی دماغ کی کارکردگی کے انکشافات، بلکہ جدید تحقیقات کے نتیجے میں مادیت کا ڈھانچہ منہدم ہو گیا ہے اور کائنات پر روح اور عقل کی حاکمیت کا انکشاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ بعض سائنسدان کہتے ہیں کائنات کی انتہا عقل پہ جا کے رک جاتی ہے، اور بعض دیگر سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کا اصل مواد عقلی مواد ہے۔ تازہ ترین انکشافات سے سامنے آنے والے حقائق میں بتایا گیا ہے کہ مادے کے مقابلے میں غیر مادی طاقت برابر کی ہے، چنانچہ جتنے الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون یا کوئی کائناتی جسم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اتنی ہی غیر مادی طاقت بھی کار فرما ہوتی ہے۔ ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن تو ایمان سے محروم شخص کو زندہ تسلیم نہیں کرتے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو قدرت کے معجزات سے متاثر نہیں ہوتا
وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے اور وہ ایک مردہ شخص ہے۔ آج ہم نے اپنا یہ چیپٹر کمپلیٹ کر لیا۔ کل سے انشاءاللہ کچھ محرم الحرام کے بارے میں اپنا پروگرام شروع کریں گے، وہ بھی 30-35 منٹ کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی کے ساتھ وقت زیادہ ہو چلا ہے، تو اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں تیری مخلوق تیری مدد کی طالب ہے، کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا پاکستان میں جو اس کو غیر مستحکم کر رہے ہیں، اللہ پاک کوئی غیبی مدد ایسی نازل فرما دے کہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔